کے مسافروں کو تو خصوصاً اس پہ بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ مجاہدہ کرنا چاہیے۔ بلکہ صوفی تو آرام کرنے کے لیٹے تو ذکر کرتا ہوا سو جائے، آنکھ کھلے تو اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں کثرت انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے ظاہری علوم کے خزانے بھی لوٹے اور کمالات باطنی بھی حاصل کیے۔ ان اعلیٰ ہستیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری علوم بھی بے پناہ اللہ نے انہیں عطا فرمائے، اور ظاہری زندگی بھی ان کی لمحہ بلمحہ دین کے مطابق بسر ہوئی، اور کسی وجہ سے یہ راز نہ پا سکے کہ کیفیات باطنی کا اصول ایک الگ شعبہ ہے۔ تو اس کا ایک تجربہ بڑا عجیب ہوا، اچھا ہے اگر بتا دیا جائے تو شاید بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو۔ میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم رکاب تھا، ہم کہیں راولپنڈی کی طرف سے کہیں سے باہر سے آئے، راستے میں چکوال انتظار کرنا، اس وقت اس طرح ٹرانسپورٹ نہیں تھی کہ ایک گاڑی سے اترو دوسری مل جائے، تھوڑی بسیں ہوتی تھیں اور دیر بعد بڑا تو وہاں کافی دیر رکنا پڑا۔ تو ایک حضرت صاحب ہوتے تھے، ان کے پاس حضرت تشریف لے کے، میں خادم بھی ساتھ تھا، تو کافی دیر وہاں انتظار کرنا پڑا۔ پھر بس کا وقت ہو گیا تو ہم وہاں سے بس کے اڈے پر آئے اور رات کو دیر سے پہنچے جا کر۔ تو ان دنوں سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی عملی اعتبار سے اس زمانے میں یادگار سلف تھے، بہت اعلیٰ پائے کے محدث، عربی ایسی روانی سے لکھتے پڑھتے بولتے، تمام علوم ظاہری میں انتہائی پائے کے محقق، اور ان کا ارشاد حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ اپنے عہد کے علماء میں ان کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ زمانے میں نہیں ملتی۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ پہلے زمانے کے لوگوں سے کوئی رہ گئے تھے۔ ان کی عملی زندگی اس قدر نیک اور پارسائی پر تھی کہ بغیر کیفیات حاصل کیے، بغیر قلبی ذکر لطائف مراقبات کیے، انہیں مشاہدات ہوتے تھے، برزخ دیکھتے تھے۔ اس کے بھی کئی واقعات میرے حافظے میں ہیں، لیکن وہ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس طرف آتا ہوں۔ ان کا وصال ہو گیا تھا، چند مہینے ہو گئے تھے، اور جن کے پاس ہم مقیم تھے، ان کے شیخ جو تھے وہ بھی صوفی تھے، صاحب کشف تھے، صاحب حال تھے۔ تو انہوں نے حضرت سے یہ واقعہ عرض کیا، میں تو پاس بیٹھا سن رہا تھا۔ وہ واقعہ حضرت کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جی ہم 3 ساتھی ویزا لے کر ہندوستان گئے، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ان کے خاندان سے ہزارے
افسوس کرنے اور ان کی قبر مبارک پر حاضری دینے، فاتحہ خوانی کرنے۔ ہم تینوں میں ایک ساتھی ایسا تھا جو صاحب کشف تھا، برزخ میں بات کر سکتا تھا، تو اس کی حضرت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ حضرت نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، 2 تو انہوں نے فرمائی ہیں کہ میرے بچوں سے یہ کہنا، وہ تو ان کی امانت ہیں، میں انہی کو بتاؤں گا۔ ایک بات انہوں نے مجھے بتائی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا پایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے برابر ہے، میں ان کے پائے کا عالم ہوں، ان کے پائے کا انسان ہوں۔ یہ میرا گمان تھا زندگی میں کہ اللہ نے مجھے اتنے ہی علوم، اتنے ہی درجات دیے ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور صوفی بھی تھے، اور فنا بقا تک ان کے مراقبات بھی تھے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراقبات بھی تھے۔ شاہ صاحب کا اس طرف رجحان نہیں تھا، شاہ صاحب کو ویسے ہی کشف ہوتا تھا، مشاہدہ ہوتا۔ فرمانے لگے جب میں یہاں آیا تو مجھے برزخ میں آ کر پتہ چلا کہ علوم ظاہری میں تو میں ان کے ہم پلہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنے ہی علوم دے دیے جو ان کے پاس تھے، لیکن وہ تو علوم باطنی میں پتہ نہیں کہاں نکل گئے، کن بلندیوں پر، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم تو زندگی بھر یہی سمجھتے رہے کہ قال اللہ قال رسول یہی تصوف ہے، یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیفیات حاصل کرنا ایک اور کام ہے، تو اس غلط فہمی میں مارے گئے۔ تو اس پائے کے لوگوں کو جن کی عملی زندگی ایسی تھی کہ انہیں برزخ کا مشاہدہ ہو جاتا تھا، انہیں بھی اس کی الگ محنت کی ضرورت تھی، جو نہ ہو سکی تو وہاں بھی انہیں افسوس تھا۔ تو اس لیے احباب سے بھی درخواست ہے کہ محنت سے پھل ہے، اور جتنا بھی دین کا کام کر، حضور تو سارا کام جو دنیا کرتے تھے وہ بھی دین تھا۔ دنیا کا وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ بھی دین ہے، مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ تو پھر بھی فرمائے ان تمام امور سے جو لمحہ فرصت کا نکلے میرے حبیب متوجہ اللہ ہو جاؤ، اور اس میں ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ اللہ کیا کرو۔ تو پھر دوسرا کون ہے جسے استثناء ہوگا؟ لہذا زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، اور واعظین، مصنفین، اہل حق، علماء جو دین کا کام اللہ جن سے لے رہے ہیں اور جو دین پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے دل روشن ہوں، سینے منور ہوں، برکات نبوت، تعلیمات نبوت بانٹنے کے لیے برکات نبوت کا دل میں ہونا ان میں روح ڈالنے کے مترادف ہے۔ آپ ایک لفظ کسی کو دیتے ہیں، وہ محض لفظ ہے، اس کے ساتھ کیفیات بھی دیں، پھر بات بنتی ہے۔ تو کیفیات حاصل کرنا پڑتی ہیں تب دی جا سکتی ہیں، حاصل ہی نہیں کرے گا تو دے گا کیا؟ علم ظاہر پڑھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں تو آگے کسی کو کیا بتائے گا؟ اسی طرح کمالات باطنی حاصل نہیں کرے گا تو آگے کیا دے گا؟ تو یہ حقیقت ہے، ہم اس غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ یار سارا دن دین ہی کا تو کام کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، دین کا کام کرنا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ پھر بھی جو لمحہ کام سے فرصت کا ملے
متوجہ اللہ ہونا، مراقبات کرنا، ذکر کرنا، مجاہدہ کرنا اور برکات قلبی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقیناً مشقت، محنت، تکلیف کے بعد آسانیاں، محنت کے بعد کامیابیاں ہیں، اور بڑی محنت، بڑی تکلیف، بڑے دکھ کے بعد جو لمحہ فرصت کا ملے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، اللہ کی طرف رجوع کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پوری طرح متوجہ الی اللہ